اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے پرستش کے حصہ میں ہماری رہنمائی کی. اس بات کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور جب پرستش ہوتی ہے تو یہ سچ ہے کہ خداوند وہاں پر تخت نشین ہوتا ہے. ہاللیلویا. ہم خداوند کی حضوری کے لیے اس کی شکر گزاری کریں گے اور زوردار تالیوں کے ساتھ ہم اس کا شکر ادا کریں گے. خداوند یہاں پر موجود ہے. ہم سب ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں گے. جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے سب ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں. جس طور سے ہم سیکنڈ لاسٹ سنڈے ہم نے کیا خدا کے کلام سے سیکھا تھا. سیکنڈ لاسٹ سنڈے ہم نے خدا کے کلام کے میں سے کیا سیکھا تھا؟ دل کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ سیکنڈ لاسٹ سنڈے نہیں ہوتا. پچھلے سے آنکھ کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا. پھر لاسٹ سنڈے ہم نے دل کے بارے میں سیکھا تھا. اور آج جو خدا کے کلام سے ہم رہنمائی لینے کو ہیں جو کہ خدا کے خادم نے جب پچھلی دفعہ دل کے بارے میں وہ بتا رہے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ دل انسانی جسم کا بہت ہی خاص حصہ ہے. اور آج ہم جس جسمانی حصے کے بارے میں سیکھنے کو ہیں یہ بھی بہت ہی خاص حصہ ہے. اور خاص ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت دلچسپ بھی ہے. کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ زبان. دیکھا, دلچسپ ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے, واقعی یہ بات سچ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ زبان جو ہے وہ دلچسپ ہے کیونکہ آنکھ سے گناہ اندر جاتا ہے دل میں وہ پلتا ہے, اور زبان سے ہے وہ کیا گناہ کیا ہوتا ہے؟ سرزد ہوتا ہے. آئے میرے ساتھ خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے. میرے ساتھ یعقوب کا ہم خط کھولیے گا, اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھنے کو ہوں. اس کی پہلی آیت سے لے کے 10ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. یعقوب کا خط اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھنے کو ہوں. یعقوب کا خط اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے, اے میرے بھائیو تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے, کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے, اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں. کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے, وہ سارے بدن کو بھی قابو رکھ سکتا ہے. جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑے کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں. دیکھو, جہاز بھی گرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے مانجی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں. اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتا ہے. دیکھو, تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. زبان بھی ایک آگ ہے. زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دار دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے. کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں, مگر زبان کو کوئی آدمی قابو نہیں کر سکتا. وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی نہیں, زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے. اسی سے ہم خداون اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے بد دعا دیتے ہیں. ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے. اے میرے بھائیو, ایسا نہ ہونا چاہیے. خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. ہم سب خداوند کا شکر کریں گے, آمین کریں گے زوردار آواز کے ساتھ. آمین. زندگی بخش کلام کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو اس نے آج ہماری زندگی میں رکھا. میں نے کس طور سے پہلی آیت سے لے کے 10ویں آیت تک آپ کے سامنے پڑھا ہے. یعقوب کا خط جو ہے, جب اس نے 12 قبیلوں کو یہ جو خط لکھا تو اس نے اس خط میں نا مسیح زندگی عملی طور پر کیسی ہونی چاہیے اس نے اس پورے خط کے اندر بیان کیا ہے. اس میں اس نے چال چلن, غربت, دولت, ٹھیک ہے نا, اچھائی, برائی, زبان, آپ کی ساری کیا کہ ایک انسانی جو مسیح انسان ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, اس کی انسانی زندگی کیسی ہونی چاہیے. یعقوب کے خط کو عملی خط یا پریکٹیکل بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے, اس کے سارے اس نے طریقہ کار بتایا ہے. جس پیسج کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس میں کس طور پر اس نے زبان کی خاصیت کو, منفی خاصیت کو اس نے زیادہ سامنے رکھا ہے کہ کس طور پر زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے لیکن وہ کیا کیا کرتا ہے اور اس سے کیا کیا سرزد ہوتا ہے. ہم آیت با آیت اس کو پڑھتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے.
دیکھیں پہلی اور دوسری آیت میں اس نے کس طور سے کہا کہ اے بھائیو بہت سے تم میں سے استاد نہ بنے. اس نے سب سے پہلے کن کو مخاطب کیا ہے؟ استادوں کو. اس نے سب سے پہلے کن کو مخاطب کیا ہے؟ جو کہ رہنما ہوتے ہیں کلیسیا کے. تاکہ اس نے کہا کہ جو زیادہ بولے گا وہ زیادہ خطا کرے گا, کیونکہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے. اس کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ بولنے سے خطا کا اندیشہ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. اس لیے اس نے سب سے پہلے جو آغاز کیا ہے وہ استادوں سے کیا ہے کہ ہم استاد جو آج کل جو کہتے ہیں کہ ہم زیادہ استاد ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے استاد نہیں بننا, ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنی زبان پر بہت زیادہ کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے. آپ جتنا کم بولیں گے آپ خطا کم کریں گے. کم بھی بولیں اور صرف ضرورت کے تحت بولیں. پھر آگے اس نے مثال دی ہے. کس کی مثال دی ہے؟ گھوڑے کی اور بحری جہاز کی. ہم سب جانتے ہیں گھوڑا جو ہے ایک بہت ہی طاقتور جانور ہے, ٹھیک ہے, اس کو قابو نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس نے مثال دی ہے کہ جب اس کے منہ میں آپ لگام ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں. آپ اس کو دائیں کرنا ہو اس لگام سے کر سکتے ہیں, آپ نے اس کو بائیں کرنا ہو اس لگام سے کر لیتے ہیں, آپ اس کو دوڑانا ہو, آہستہ کرنا ہو, روکنا ہو, آپ اس لگام سے. آپ کتنا طاقتور جانور کو ایک چھوٹی سی لگام کے ساتھ آپ روک لیتے ہیں, کنٹرول کر لیتے ہیں. اسی طرح بحری جہاز کی اس نے مثال دی کہ کیسے چھوٹی سی لکڑی ہے اس سے کیسے آپ بحری جہاز کو دائیں بائیں موڑ سکتے ہیں, پورے جہاز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اسی طور سے اگر آج کی مثال میں آپ کو دوں تو جو ہوائی جہاز ہے نا اس کی نا جو ٹیل ہوتی ہے نا اس پہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک کو کہتے ہیں ایلیویٹر اور ایک کو کہتے ہیں رڈر. ایک کیا کرتا ہے؟ اوپر نیچے کراتا ہے جہاز کو, ایک دائیں بائیں کراتا ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ وہ آپ کو نظر آتا ہو کہ وہ ہلکا سا موو ہوتا ہے اور جہاز دائیں ہو جاتا ہے, وہ ہلکا سا ادھر کو موو ہوتا ہے جہاز بائیں ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ چلتے ہمیں نظر بھی نہیں آتا, ایون بعض اوقات ایئرپورٹ پہ بھی نظر نہیں آتا, وہ اتنی چھوٹی سی اس کی موو ہوتی ہے. مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جسم بہت بڑا ہے اور زبان کتنی سی ہے؟ اتنی سی ہے نظر آنے میں, ٹھیک ہے, نظر آنے میں چھوٹی سی زبان ہے, لیکن یہ ہمارے پورے جسم کو کیا کرتی ہے؟ کنٹرول کر سکتی ہے. لیکن کب کنٹرول کر سکتی ہے؟ جب ہمارا کنٹرول اس کے اوپر ہوگا. اگر ہمارا اختیار, ہمارا کنٹرول نہیں ہے اس پہ, ہوتا وہ بھی ہمارا کنٹرول ہے لیکن کیا ہے؟ وہ منفی کنٹرول ہے. جب ہم خدا میں رہتے ہوئے خدا میں اپنے آپ کو تابع کر دیں گے تو پھر ہم اپنی زبان کو خدا کے تابع کریں گے اور کہیں گے اے خدا میری زبان کا ذمہ لے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کنٹرول میں رہے گی. پھر آگے کس طور سے اب وہ زبان کی خاصیت بتا رہا ہے کہ کہتا ہے اسی طرح زبان بھی چھوٹا سا عضو اور بڑی شیخی مارتا ہے. دیکھیں زبان سے ہی ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. میں انج تے میں انج, میں انج کیتا سی تے میں انج کیتا سی. ایک تو سب سے پہلے ہمارے منہ سے سب سے پہلے کیا نکلتا ہے؟ میں ہی نکلتی ہے. اور زبان ہی سے ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, زبان سے ہی ہم دوسروں کو دکھ دیتے ہیں. اور زبور اس کا 64واں زبور اس کی تیسری چوتھی آیت کے بارے میں لکھا ہے جو زبان ہے نا وہ تلوار ہے اور زبان کیا ہے؟ تیر ہے. یہ تلوار اور تیر کی طرح کام کرتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں تلوار کا کیا کام ہے؟ دوسروں کو کاٹتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر دیکھا جائے پریکٹیکلی اس کو دیکھیں تلوار کس حد تک کاٹتی ہے؟ جو آپ کے قریب ہے آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں. لیکن تیر سے آپ کیا کرتے ہیں؟ جو دور بھی کھڑا ہے نا, جب کمان میں تیر ڈالا جاتا ہے اور چھوڑا جاتا ہے, جو دور بھی کھڑا ہوتا ہے آپ اس کو بھی نقصان دے دیتے ہیں. زبان کا اتنا اس کو مطلب کیا یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی اس کی منفی اہمیت ہے. دیکھیں آج ہم زبان سے ہی ایک گھر سے دوسرے گھر, دوسرے شہر, دوسرے ملک تک ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں, لڑائی کروا سکتے ہیں, آگ لگا سکتے ہیں. آج کل تو موبائل فون ہے, موبائل ایک فون کیا ہے بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. دنیا میں اس لیے اس نے زبان کا بتایا کہ زبان جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ یہاں پر بیٹھے آپ کے دور کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے. پھر اس نے کہا کہ زبان ایک شرارت کا عالم ہے. اب شرارتی کون ہے؟ شرارتی ابلیس ہے, شرارتی شیطان ہے. وہ جب آپ کی زبان پر اختیار کر لیتا ہے اور وہ زبان پر اختیار کرتا ہے, جب وہ آپ کی زبان پر اختیار کر لیتا ہے تو وہ پھر آپ سے بڑے بڑے گناہ کروا لیتا ہے. اگر ہم پیدائش میں دیکھیں جب ہوا نے گناہ کیا اس نے آنکھوں سے دیکھا, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد شیطان نے سب سے پہلے اس کے ساتھ جھوٹ بولا, اس نے اپنی زبان کا استعمال کیا, اس کے ساتھ مکالمہ کیا اور اس کے ساتھ غلط بیانی کی کہ تم لوگ مرو گے نہیں. اس نے اس کے ساتھ غلط بیانی کی. پھر جب ان لوگوں نے پھل کھا لیا تو آدم سے جب خدا نے پوچھا کہ تو نے کیا کیا ہے, تو اس نے اپنی زبان کھولی
اور وہاں پر بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہاں پر اس نے ایک کہہ سکتے ہیں کہ الزامی الفاظ اپنے منہ سے خدا کے لیے نکالے ہیں کہ میری کوئی غلطی نہیں, تو نے جس عورت کو میرے ساتھ کیا تھا اس کی وجہ سے میں نے یہ پھل کیا ہے. اس نے کس کی طرف بات کو لے گیا؟ خدا کی طرف. یعنی کہ اس نے یعنی کہ دیکھا جائے نا, اگر ہم اس پورے پیسج کو تیسری باب کو پڑھیں تو باتوں باتوں میں جگہ جگہ پر کیا ہو رہی ہے؟ غلطی ہو رہی ہے, جگہ جگہ پر گناہ ہو رہا ہے. پہلا گناہ شیطان نے کیا, پھر دوسرا شیطان نے کیا, پھر ہوا نے کیا, پھر اس طرح گناہ ہوتا گیا. لیکن کیا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سرنڈر کر دیتے ہیں تو پھر ہماری زبان کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ کنٹرول میں آ جاتی ہے. ہاللیلویا. اب 7ویں اور 8ویں آیت کو دیکھتے ہیں. اب اس میں کہتا ہے کہ کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے, کیڑے مکوڑے اور دریائی جانوروں تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے سرکس میں دیکھا ہوگا, ہم نے ٹی وی میں دیکھا ہے, کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں پالتو جانور رکھے ہیں اور خطرناک جانور, کئیوں نے شیر پالے ہیں, کئیوں نے چیتے پالے ہیں. سرکس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھڑی سے شیر کو کیسے اپنی مطلب کہ اشاروں پر وہ نچاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جانوروں کو قابو کیا جا سکتا ہے اور کیا بھی ہے, یہ آپ کے سامنے مثال ہے. لیکن زبان کو قابو نہیں کیا جا سکتا. زبان ایک زہر قاتل ہے, وہ آپ کے دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے. یہاں پر اس نے ایک لفظ استعمال کیا, دائرہ دنیا. دائرہ دنیا سے مراد یہ نہیں کہ میں نے کوئی بات کی یا کسی نے کوئی بات کی تو دنیا کو آگ لگ جائے گی یا دنیا کو. دائرہ دنیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو لائف سرکل ہوتا ہے, آپ کی دنیا, یعنی کہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ, آپ کے آفس میں آپ کے بہن بھائی, آپ کے رشتہ دار, کلیسیا میں آتے ہیں, یہ لوگ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں, یہ آپ کا کیا ہے؟ دائرہ دنیا. آپ کی زبان سے آپ ان لوگوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ نقصان پہنچا سکتے ہیں. آپ اسی زبان سے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. آپ اسی زبان سے ان کے لیے فضل کا سبب بن سکتے ہیں, شفا کا سبب بن سکتے ہیں. دیکھیں اب جب ہم اسی طرح اس نے کہا کہ 9ویں آیت میں ہم آتے ہیں. 9ویں آیت میں اس نے کیا کہا ہے کہ اسی منہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کی حمد بھی کرتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں, اور پھر اسی کے بنائے ہوئے, خدا نے ہمیں کس پہ بنایا ہے؟ اپنی شبیہ پہ. اور اسی کے بنائے ہوئے انسان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ برا بھلا کہتے ہیں, اس کو بد دعا دیتے ہیں. ایک ہی زبان سے ایک ٹائم پہ دعا نکل رہی ہے, شکر گزاری نکل رہی ہے, حمد نکل رہی ہے, اور دوسرے ٹائم پہ کیا نکل رہی ہے؟ بد دعا نکل رہی ہیں, برائیاں نکل رہی ہیں. امثال یہ نوٹ کر لیں, میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں. امثال 21واں باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے, جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے اپنی جان کو مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے. 10ویں آیت کے اینڈ پہ اس نے جیسے جس طور پر اس نے کہا ہے کہ اے میرے بھائیو ایسا نہ ہونا چاہیے. اب یہاں پر ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے, جو اپنی زبان پر کنٹرول کر لیتا ہے, جو اپنی زبان پر اختیار کر لیتا ہے, اپنے آپ کو خدا کے آگے سرنڈر کرنے سے وہ کیا کرتا ہے؟ مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. ہاللیلویا. جب ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں. دیکھیں ہم اس زبان سے جب خدا کی بندگی کرتے ہیں ہم دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں. اچھا بعض اوقات ہم اس طرح دکھ پہنچاتے ہیں ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا. ہم مذاق میں کوئی بات کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے وہ مذاق ہوتا ہے, لیکن وہ دوسرے کو پتہ نہیں کتنا ڈپریس کر دیتا ہے, وہ دوسرے کو پتہ نہیں کتنا پریشان کر دیتی ہے وہ بات. خصوصاً جب ہم اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں یا ان کو مذاق کرتے ہیں, وہ ساری زندگی بات ان کے کس میں رہ جاتی ہے؟ دل میں رہ جاتی ہے, ان کے دماغ میں وہ بات رہ جاتی ہے کہ مجھے اس وقت یہ بات کی گئی تھی, وہ بات پھر ان کے دل میں پلتی رہتی ہے. اس لیے جب بھی آپ نے اپنے بچوں کو بھی ڈانٹنا ہے, آپ نے اپنی زبان کا استعمال کرنا ہے, تو آپ کو یہ پتہ, ٹھیک ہے بچے کی تنبیہ کے لیے آپ چھڑی بھی اٹھائیں, اس کو ڈانٹنا بھی ضروری ہے, لیکن آپ کے الفاظ بڑے گنے چنے ہونے چاہیے کہ ایسے الفاظ نہ ہوں جو بچے کو عشاء سے کم تر کر دیں. اسی طور سے آپ کسی کو مذاق کرتے ہیں, ہماری ایک عادت ہے, ہم کسی کو چہرے پہ کوئی کمی ہو یا کوئی ایسی بات ہو, ہم اس کو مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے لیے مذاق ہے لیکن اس کے لیے دل آزاری ہے. میرے ساتھ لوکا کی انجیل اس کا 6واں باب 45ویں آیت نکالیے گا, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. لوکا کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 45ویں آیت. لوکا کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 45ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے کیوں. خدا کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے, اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے, اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے. اب بہت خاص بات ہے,
کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے. یہاں پر ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو انسان کے دل میں ہے, جیسے ہم نے دیکھا آنکھ, آنکھ سے دل, دل سے پھر کیا ہوا, زبان پر آیا. جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہی اس کی زبان پر ہوتا ہے. ہمیں بعض اوقات یہ باتیں ہمارے خاندانوں میں, ہمارے آفیسز میں سننے کو بہت ملتی ہیں کہ دل دا بڑا چنگا ہے لیکن منہ دا اونج کوڑا ہے گا, منہ دا کوڑا ہے گا, دل دا چنگا ہے. اکثر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے اور بہت سارے لوگ منہ پر کسی کے بات کر دیتے ہیں اور کور مارنے والے کہتے ہیں نہیں نہیں یار دل دا صحیح ہے. نہیں, خدا کا کلام کہتا ہے کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ میں, جو آپ کے دل میں ہے وہی آپ کی زبان پر ہے. اس لیے اس مس انڈرسٹینڈنگ سے نکل آئے کہ لوگ دل کے اچھے ہیں منہ کے, کیونکہ جو آپ کے دل میں ہے وہی آپ کی زبان پر ہے. اگر میرے دل میں کسی کے لیے محبت ہے اور منہ پر میں اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوں, اس کو غلط باتیں بول رہا ہوں, تو اس محبت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے فائدہ ہے. یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ جو انسان کے دل میں بھرا ہے وہی اس کی منہ پر ہے, اور اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکلتی ہیں اور برے خزانے سے بری چیزیں نکلتی ہیں. اس لیے جب بھی آپ نے بولنا ہے بڑی احتیاط اور بڑی ہی سوچ سمجھ کے ساتھ بولنا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے, پھر ہونا کیسا چاہیے؟ ہماری زبان ایک مشی زبان ہونی کیسی چاہیے؟ افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 29ویں آیت میں آپ نوٹ کر لیں, اس میں لکھا ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ہو تاکہ سننے والوں پر فضل ہو. یہاں پر خدا کا کلام یہ سکھا رہا ہے کہ آپ نے جو بولنا ہے اس سے دوسروں کا فائدہ ہو, دوسروں کے لیے فضل ہو. اور یہاں پر لکھا بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ہو. اکثر کہتے ہیں نا, ہمیں سمجھایا جاتا ہے, نصیحتوں میں ملتا ہے کہ پہلے سوچو تولو پھر بولو. اب سوچنا تولنا کیا ہے؟ ایک پریکٹیکل پریکٹس میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا ہے. اب کسی محفل میں یا جہاں پر بھی ہے نا, جہاں پر آپ کو بولنے کا موقع مل رہا ہے یا کوئی بحث ہو رہی ہے تو آپ نے بولنا ہے یا آپ کا بولنے کا دل کر رہا ہے, اور جو بات آپ کے دل میں آ رہی ہے بس اتنا سوچ لیں کیا اس بات کی یہاں پر ضرورت ہے کہ نہیں ہے. جو بھی بات آپ بولنے لگے ہیں نا, جہاں پر بھی بولنے لگے ہیں, بس صرف اتنا اپنے اس ایک دفعہ سوچ لیں کیا جو میں بولنے لگا ہوں کیا اس بات کی اس جگہ پر ان لوگوں کے لیے میرے لیے ضرورت ہے کہ نہیں ہے. جب آپ اس چیز کا تعین کر لیں گے تو پھر آپ خود بخود ہی سمجھ جائیں گے کہ مجھے بولنا نہیں چاہیے یا مجھے بولنا چاہیے, اور اگر میں بولوں گا تو میں نے کتنا بولنا ہے. اسی طور سے امثال کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے بے تامل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں لیکن دانش مند کی زبان صحت بخشتی ہے. آپ کی بول چال, آپ کی باتیں ایسی ہونی چاہیے جو دوسروں کے لیے صحت کا سبب بنے, دوسروں کے لیے سکون کا سبب بنے. آپ کے منہ سے جب بھی نکلے دوسروں کے لیے دعا نکلے, آپ کے منہ سے جب بھی نکلے دوسروں کے لیے فضل اور برکت کی باتیں نکلیں. ہاللیلویا. ایک سروے کے مطابق بتاتے ہیں کہ جو ایک انسان ہے نا, ایک انسان وہ دن میں 20 سے 25 ہزار الفاظ بولتا. آپ کو اس کتاب پہ یہ غور کرنا ہے کہ آپ کی کتاب کیسی ہے جو آپ نے سارے دن میں لکھی ہے. دوسروں کے لیے فضل کا سبب ہے یا دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب ہے. آپ کی کتاب ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی کتاب سارے دن کے الفاظ کو جو جو آپ سے جڑا, جس نے آپ کے ساتھ رہا, آپ کو سنا, وہ کہے ہاں یار یہ مسیح کا شاگرد ہے. آپ کی کتاب, آپ کے الفاظ ایسے ہونے چاہیے جو آپ کی مسیحیت کو ظاہر کریں, جو ظاہر کریں کہ آپ اس کلام پر چلتے ہیں, وہ جو اس چیز کو ظاہر کرے کہ آپ مسیح یسوع کے شاگرد ہیں, آپ مسیح یسوع کو ماننے والے ہیں. آپ کے الفاظ, آپ کی باتیں اس طرح کی ہونی چاہیے. آپ اپنے کام میں, آپ اپنے گھر میں, کلیسیا میں, جہاں پر بھی آپ ہیں, لیکن آپ کا بولنا دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. پچھلے دنوں میں سیکھ رہا تھا, ایک شخص تھا, اس کا نام اتر ہے ذہن سے, ہنری مارٹن. ایک مارٹن لوتھر تھا لیکن ایک ہنری مارٹن تھا. ہنری مارٹن جو تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں نا ایز اے مشنری بن کر یہ ہمارے خطہ میں آیا تھا, اور وہ 32 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تھا. لیکن اس نے اس 32 سال کی عمر میں کیا کیا, وہ اس خطے میں آیا, اس نے اس خطے میں آ کے اردو سیکھی, ہندی سیکھی, بنگلہ دیشی سیکھی, پھر یہ اس کلام کو اس نے اردو میں ترجمہ کر کے ہمارے تک پہنچایا. آج جو ہم بڑے میرے جیسے جو انگریزی نہیں زیادہ صحیح سمجھتے, جو اردو میں پڑھ رہے ہیں, یہ اس کے وسیلہ سے ہے کہ اس نے کتنی محنت کی, اتنی محنت کی کہ اس نے اس کتاب کو, مطلب اس نے 32 سال کی عمر میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا اردو میں, پرشین میں,
ہندی میں اور بنگلہ دیشی میں ہمارے اس خطے میں، اس کے وسیلہ سے یہ ٹرانسلیشن ہمارے پاس آئی ہے. اور دیکھیں کہ وہ 32 سال کی عمر میں فوت ہو گیا. اس کی محنت، اس کے الفاظ، اس کا دھیان چیک کریں کیسا کہ ہمارے لیے آج یہ برکت کا سبب ہے، ہمارے لیے آج یہ ترقی کا سبب ہے. اس لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو ایسا رکھنا چاہیے، اپنی دھیان کو، اپنے گیان کو، خدا کے کلام کے ساتھ لگن کو ایسا رکھنا چاہیے کہ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنے. ہمارے الفاظ، ہمارے بولے گئے الفاظ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنے. اب ہم آخری حصہ میں آتے ہیں. میرے ساتھ زبور کی کتاب، اس کا 141واں باب، 141واں زبور، اس کی 3 آیت میرے ساتھ کھولیے گا کہ ہمیں اپنی زبان پر کیسے کنٹرول کرنا ہے. وہ کون سا وسیلہ ہے جو ہماری زبان کو کنٹرول کر سکتا ہے، یا وہ کون سا طریقہ ہے جس کے وسیلہ سے ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہے دوسروں کے لیے کیا بن سکتے ہیں؟ برکت کا سبب بن سکتے ہیں، دوسروں کے لیے فضل کا سبب بن سکتے ہیں. زبور 141 اس کی 3 آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے کو ہوں. ہم کلام کے آخری حصہ میں اور حصہ میں ہم یہ سیکھیں گے کہ وہ کون سا وسیلہ ہے جس کے وسیلہ سے، وہ کون سی دعا ہے جس کے وسیلہ سے ہم اپنی زبان پر اختیار کروا سکتے ہیں. کس کا؟ اپنے خدا کا. داؤد کی دعا ہے. داؤد کہتا ہے اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا اور میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر. ہاللیلویہ. خداوند ہی ہے. یہ دعا ہم سب کے لبوں پر ہونی چاہیے. جو دعا داؤد کے لب پر ہے کہ ہمارے منہ پر نگہبان بٹھا، ہمارے لبوں کی کیا کر؟ حفاظت کر. ہمارے ہونٹوں کی کیا کر؟ حفاظت کر. صرف اور صرف خدا کے وسیلہ سے ہی ہم اپنی زبان پر قابو پا سکتے ہیں. کو یعقوب کے خط میں پڑھا ہم نے کہ زبان پر کوئی قابو نہیں پا سکتا. لیکن اگر آپ کے منہ پر یہ دعا ہے کہ اے خدا میرے لبوں پر نگہبان بٹھا، اے خدا میرے ہونٹوں کی نگہبانی کر، اے خدا میری سوچ کی نگہبانی کر، تاکہ میں جو کچھ بولوں وہ دوسروں کے لیے برکت کا سبب ہو، تاکہ میں جو کچھ بولوں دوسروں کے لیے سکون کا، فضل کا سبب ہو. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. ہمیں ہمیشہ، ہمیں ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. جب ہم رات کو دعا کرتے ہیں تو ہمیں یہ جب رات کو آپ دعا کرنے کے لیے بیٹھیں تو یہ سوچیں کہ سارا دن میں کہیں میں نے کوئی ایسے الفاظ تو نہیں بولے جو کسی کے لیے تکلیف کا یا کسی کے لیے ٹھوکر کا سبب ہوں. سارا دن میں رات کی دعا میں یہ سوچا کریں. اور جب آپ صبح کو دعا کرتے ہیں تو اپنے آپ کو، اپنے لبوں کو خدا کے حضور میں، اپنے آپ کو خدا کے حضور میں سرنڈر کر دیا کریں. خدا میں جو کچھ بولوں، جو کچھ کہوں تیری مرضی سے کروں. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو کرتے ہو یہ جان کر کرو. کس کے لیے کرتے ہو؟ خدا کے لیے کرتے ہو. اس لیے آپ کا بولنا بھی کس کے لیے ہو؟ خدا کے لیے ہو. ہاللیلویہ. خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.